اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، آج ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس رات کے تعلق سے جس رات کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ بڑی قیمتی رات ہے، ایسی قیمتی رات ہے کہ پیارے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے اور خود اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر یہ ایک رات کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب، عبادت کا ثواب وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مقدس میں رب العالمین نے پوری ایک سورت اتار دی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور یہ سورت تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اسی رات فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر سب امر کو، سب خیر کو اور سارے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات ایسی ہے کہ پوری رات جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے اللہ کی جانب سے سلامتی ہوتی ہے، رحمتیں برکتیں برستی رہتی ہے۔ بڑی قیمتی رات ہے، اور یہ رات خاص طور سے امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصاً انعام کے طور پر ملی ہے، کسی اور نبی کی امت کو یہ رات نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ، کسی اور نبی کی امت کو یہ رات نہیں ملی۔ اور اس کی وجہ بھی مختصراً بتا رہا ہوں، کیونکہ اس امت کو عمر نہیں ملی۔ پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی۔ تو یہ تو بڑی کم عمر ہے، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی عمر تو بہت زیادہ تھی۔ پہلی امتوں کی 700 سال، 800 سال، 900 سال، 600 سال تو بڑی لمبی عمریں تھی، سینکڑوں سال کی۔ تو اب ان لوگوں کے برابر تو یہ امت ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اتنا ثواب تو کما ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان امتوں نے کسی نے 500 سال 600 سال اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارا ہے،
تو پھر اللہ نے اس امت کو، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ایک رات دے دیا اور کہا کہ ڈھونڈو اس ایک رات کو، اگر یہ ایک رات بھی تم کو نصیب ہو جائے تو پھر 1000 مہینوں سے زیادہ عبادتوں کا ثواب آپ اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ اس لیے پیارے نبی، بخش بخشائے نبی، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی زندگی میں اخیر عشرے کے 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان کے جو اخیر 10 دن ہیں، یعنی 20ویں سے چاند دکھنے تک پیارے نبی، جبکہ بخشے بخشایا نبی ہے تو پھر ہم نے کتنا اہتمام کرنا چاہیے جب بخشا بخشایا نبی اتنی پابندی کے ساتھ اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، تو ہم نے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو کمزور ہے، کر نہیں پاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ نہیں پاتے ہیں، ابھی جتنے میری باتوں کو سن رہے ہوں گے اس میں سے 99% لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی 10 دن مسجد میں اعتکاف کو بیٹھے نہیں ہوں گے، بڑا بھاری آتا ہے۔ جی ہاں، تو اب ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن بھی یہ رکھ دیا، ہمیں یہ بتا دیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، رواہ بخاری و مسلم، کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ اس رات کو، اس قدر والی رات کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23، 25، 27 یا 29، پیارے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک رات یہ ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات میں جس بندے کو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے عبادت کرتے پائے، خدا کی یاد میں پائے، ذکر کرتے پائے، جبرائیل اور پوری فرشتوں کی جماعت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 2-3 دن پہلے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سر پر آ گیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ خدا تعالیٰ جس کو توفیق دے اس رات کو وہ ضرور تلاش کرے اور اس میں عبادت کرے۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائیں، آمین۔